الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما انا فتحنا بے شک ہم نے فیصلہ کیا تیرے لیے فتح مبینہ صریح فتح کا لیغفر لک اللہ تاکہ معاف کر دے تیرے لیے اللہ ما تقدم جو پہلے گزر چکے ہیں من ذنبے کا تیرے گناہوں سے وما تأخر اور جو مؤخر رہے ویتم نعمتہ اور مکمل کرے وہ اپنی نعمت کو علیک تجھ پر ویہدیک اور رہنمائی کرے تیری صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف اس صورت کا ما قبل سورت محمد کے ساتھ ربط سورت محمد میں اعلان جہاد کیا گیا تھا اب سورت فتح کی سورت فتح میں فتح کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جب تم جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں فتح ضرور دے گا۔ اس صورت فتح کے اندر اللہ رب العزت پورا واقعہ بیان کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی تھی جس کا نام بیعت رضوان ہے۔ اصل بات اس طرح تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا سن 6 ہجری میں کہ میں خواب دیکھتا ہوں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے، صحابہ بھی ہمراہ ہیں، ہدیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ صحابہ حلق کرا رہے ہیں اپنے سروں کے اور کچھ ٹک لگوا رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خواب بیان کیا اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے خوش ہوئے، کیونکہ نبی کا خواب تھا اور نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے۔ تو ہم جائیں گے اب عمرے کے اوپر، اب حج کرنے جائیں گے ہم۔ تیاری کر لی، بعد میں جب تیاری ہو گئی 1400 صحابہ بھی ساتھ تھے اور سواریاں بھی ساتھ تھیں۔ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر، تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں سب صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ آپ پہلے بتانا چاہیے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے، کس کو بھیجنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جانے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن انہوں نے اگر
اونچی نیچی کوئی بات کی تو پھر برداشت نہیں ہوگی مجھ سے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے، وہ بہتر رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا گیا کہ جا کے مکہ والوں کو بتا دو کہ ہم یہاں آپ سے لڑنے نہیں ہیں، بلکہ ہم بیت اللہ کی خاطر آئے ہوئے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عثمان پہنچ گئے، ان کو جا کر کہا، جو مشورہ طے ہوا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، اگر تو نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو کر لے، لیکن تیرے نبی کو ہم طواف نہیں کرنے دیتے۔ حضرت عثمان نے کہا، پھر عثمان بھی طواف نہیں کرتا۔ یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ کتنا خوش نصیب ہے حضرت عثمان کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا اور ہم یہاں آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، عثمان ایسا نہیں کر سکتا، میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، زیارتیں نہیں کرے گا۔ کچھ عرصہ حضرت عثمان وہاں رہے، کچھ دن افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، اور یا اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا، 1400 صحابہ کو، اور بیعت لی ایک درخت کے نیچے۔ بیعت ہو رہی ہے حضرت عثمان کے بارے میں کہ اب بیعت لو، بیعت کرو میرے ہاتھ کے اوپر کہ حضرت عثمان کا جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس ہم مدینے نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت عثمان کا بدلہ لینے میں۔ اوپر اللہ نے کہا، میرا بھی بیعت ساتھ لے لو، اوپر ہاتھ میرا ہے، نیچے نبی علیہ السلام کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آج عثمان موجود ہوتا تو وہ بھی بیعت لیتا، لہذا عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کر رہا ہوں اوپر۔ اور یہی موقع تھا جس کے عمر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی معجزات ظاہر ہوئے تھے، اور ادھر سے 70 آدمی مشرکوں نے اصل بمائے سمیت بھیجا تھا مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ مسلمانوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا، یہ بھی بڑا اللہ کا احسان ہوا۔ بعد میں علم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، شہید نہیں کیے گئے، یہ غلط افواہ پھیلائی گئی تھی ان کے بارے میں۔ تو اب ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے پیغام آنے لگا کہ آپ صلح کرتے ہیں، کچھ صلح کی شرائط لکھتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، ہم اس سال آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر آیا تھا، یہ قریشی، یہ آیا تھا شرائط لکھنے کے لیے۔ جب شرائط لکھنے لگے نبی علیہ السلام نے کہا صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کاتب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب شرائط لکھنے لگے، جب ابتدا کرنے لگے تو لکھا اوپر محمد الرسول اللہ، وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ اگر اللہ کا رسول مانتے تو پھر لڑائی کس بات کی ہے، محمد بن عبداللہ لکھو اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اس کو کاٹ دے۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھے دکھاؤ کون سا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود نام کاٹ دیا اور صرف آپ کا نام محمد لکھا، اپنا نام، کہ محمد رہنے دیا، باقیوں کو کاٹ دیا۔ شرائط طے ہو رہے تھے، انہوں نے کہا جو تم میں سے ہماری طرف آئے گا مشرکین کی طرف، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرط قبول ہے، منظور ہے ہمیں، اور جو ہمارا بندہ
مشرکین کا تمہاری طرف جائے گا آئے گا تم اس کو واپس کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا قبول ہے۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان غمگین کھڑے تھے کہ یہ ہمارا بندہ اس طرف جائے تو وہ واپس نہ کریں، ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کریں، یہ تو ہمارے خلاف ہی ہو رہے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے اس سال ہم بیت اللہ کا حج نہیں کرنے دیں گے، اس سال نہیں ہوگا، آئندہ سال آؤ گے لیکن اسلحہ ساتھ نہیں لے آؤ گے، اسلحہ لے آؤ گے تو ساتھ بیت اللہ کے اندر نہیں لے جاؤ گے، اس کو باہر ہی رکھو گے، ساتھ اسلحہ تمہارا نہیں ہوگا، نیام کے اندر پیک کر کے رکھو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منظور ہے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے یار یہ ساری شرطیں ہمارے خلاف ہیں، لیکن لکھوانے والے اللہ کے رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے، صحابہ چپ کھڑے تھے۔ اتنے میں یہ شرطیں طے ہو چکی تھی، اسی وقت ایک مسلمان آ گیا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا، زنجیر اس کے پاؤں میں تھی بازو میں، اور دوڑتا آ گیا اس طرف۔ شرطیں طے ہو چکی تھی کہ جو ان کی طرف سے آئے گا اس کو ہم واپس کریں گے۔ اس وقت سہیل ابن عمر نے کہا یہ ہمیں واپس کرو، وہ تھا مسلمان، اس نے کہا واپس کرو، شرط طے ہوئی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے واپس کر دو۔ وہ رو رہا تھا، صحابہ اس کو تسلیاں دے رہے تھے پریشان نہ ہو، وقت انشاءاللہ قریب ہے، ہم تمہیں ضرور لے جائیں گے، لیکن اس کو رخصت کیا واپس۔ وہ رو رہا تھا اور تسلیاں دے رہے تھے ساتھ ساتھ، اور اس کو رخصت کیا واپس کہ گھبرا نہیں، اللہ خیر کرے گا، شرطیں طے ہوں گی۔ یہ مقام تھے جہاں مشرکین نے کہا کہ تو کہتا ہے یہ تیرا ساتھ دیں گے، یہ تو بھاگ جائیں گے۔ اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، صحابہ اکرام نے تیسے تلوار اٹھائی، جانتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنے بعد میں دیکھا عاشق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتا ہے تو یہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اٹھا لیتے ہیں وجود کے اوپر لگا لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ تو اتنے دیوانے ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ شرطیں طے ہو گئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، اور ہدیاں بھی توڑ نہ پہنچ سکی، پیچھے واپس لئی اور پیچھے ہٹ کر حملہ کرایا تھا۔ اور یہ تھا وہ مقام۔ اب اس کا یہ تذکرہ سورۃ فتح کے اندر آئے گا۔ اللہ نے تسلی دی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ آپ پریشان نہ ہو، ضرور میں فتح دوں گا آپ کو، یہی تمہاری فتح عظیم ہے صلح حدیبیہ والی۔ اور اس کے بعد خوشخبری دی خیبر کی طرف، اور ساتھ حکم بھی کیا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے مقام پر نہیں آئے تھے تم نے خیبر کے مقام پر ان کو لے کے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ منافق ساتھ نہیں تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ جا رہے ہیں وہ ان کو مار دیں گے، یہ اپنی جان ہلاک کر رہے ہیں، یہ اب واپس نہیں آئیں گے، اس لیے منافق نہیں آئے تھے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا اب تم خیبر کی طرف جاؤ گے تو یہ منافق نامراد زور لگائیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن کسی کو ساتھ نہیں لے جانا، جو یہاں صلح حدیبیہ کے مقام پر آئے ہو یہی تم نے ہٹ کے خیبر کی طرف بھی جانا ہے، کیونکہ وہاں سے مال غنیمت حاصل ہونا تھا، اور جو منافق ہے یہ لالچی ہوتا ہے، ان کو لالچ تھی ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ تو آپ دیکھو بظاہر تو یہ شرطیں خلاف ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اصل مسلمانوں کے حق میں ظاہر ہوئی۔ باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو افواہ پھیلائی گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کا ہم بدلہ نہیں لیں گے، لیکن حضرت عثمان موجود زندہ بیٹھے تھے مکہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے اوپر بیعت لے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں حضرت عثمان زندہ ہے، کسی نے جھوٹی افواہ پھیلائی ہے کہ وہ شہید ہو گیا۔ دوسری بات
یہ بھی سمجھ آ گئی۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول کے اتنے عاشق اور سچے صحابی تھے اور داماد بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اور نہیں کرتے ہوں گے تو کم از کم نمازوں میں درود تو پڑھتے ہوں گے نا، درود تو ضرور پڑھتے ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے اور مقام نماز سے ہٹ کر بھی درود پڑھتے ہوں گے۔ اگر کہا جائے کہ نماز سے ہٹ کر نہیں پڑھتے تو نماز میں تو ضروری پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ جو ہے جو درود پڑھا جائے مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، میری قبر کے نزدیک کوئی پڑھے تو میں خود سنتا ہوں، مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، تو معلوم ہوئے یہ پہنچانے والی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر یہ پہنچایا جاتا تو اللہ کے رسول کہتے حضرت عثمان زندہ ہے، نماز پڑھ رہے، میرے اوپر درود پڑھ رہے، اب بھی مجھے بتایا گیا ہے، تو یہ پہنچایا مقام مرتبہ بلند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر مزید زیادتی ہوتی ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فلاں آدمی پڑھ رہا ہے درود شریف، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کی نسل سے، یہ بات نہیں ہے۔ اور اگر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بیٹھے تھے، حضرت عثمان زندہ تھے، درود پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حضرت عثمان کے بارے میں بیعت لے رہے ہیں کہ جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ جو مشہور ہے کہ ہر شخص کی پہچان کرائی جاتی ہے، درود اللہ کے رسول کے اوپر پہنچایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، لاہور سے بیٹھ کر اور مکہ کے اندر پہنچایا جاتا ہے فون کے اوپر کہ آپ کے اوپر لاہور سے ایک شخص پڑھ رہا ہے درود، اللہ کے رسول کو بتا دینا، عرض کر دینا، یہ سارا نظریہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سارا نظریہ پیغمبر کے خلاف ہے، یہ سارا نظریہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہے، اور صحابہ کے ایمان کے خلاف یہ ایمان ہے۔ ایمان وہ قبول ہے جو معیار صحابہ ہو، کیونکہ صحابہ کا ایمان معیار حق ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب اس طرح کا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں۔ لہذا یہ نظریہ رکھنا کہ پاکستان سے پہنچایا جاتا ہے، لاہور سے پہنچایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پہچان لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے یہ فلاں بندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ سوال ہے یہ کہ حضرت عثمان زندہ تھے، حضرت عثمان کا کیوں نہیں پہنچایا گیا تھا؟ رسول اللہ 1400 صحابہ سے کیسے بیعت لے رہے تھے؟ باقی جو روایت ہے درود من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو بندہ میری قبر کے نزدیک خود آ کر درود پڑھے مجھ پر، سمیتہ میں خود سنتا ہوں یہ، اور اگر دور ہو تو مجھے پہنچایا جاتا ہے، میرے قبر کے نزدیک کھڑا ہو تو میں خود سنتا ہوں اس کا درود، اگر دور ہو تو مجھے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ متناً بھی غلط ہے، سنداً بھی غلط ہے، متناً بھی غلط ہے، سنداً بھی غلط ہے۔ اس کے متن اور سند میں بعد میں بات کریں گے۔ ایک اور بھی روایت ساتھ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، نبی علیہ السلام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ اگر نمازیں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود تو 24 گھنٹے پڑھا جا رہا ہے، دن رات کی ایک گھڑی بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی فارغ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موعد درود نہ پڑھ رہے ہو۔ کیا سلام درود کا جواب، سلام کا جواب کیا نماز کے اندر دینا جائز ہے؟ اگر کوئی اور دے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یا ان دو میں سے ایک غلط ضرور ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون،
انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، جو میری قبر کے نزدیک پڑھے میں خود سنتا ہوں، دور ہو تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، پھر سلام سٹنا جو ڈالے اس کا جواب دینا واجب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب سلام کا نہیں دیتے، تب واجب کے تارک ہے۔ اگر نماز چھوڑ دیتے ہیں سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں، فرض کے تارک ہیں۔ پیغمبر کو فرض کا تارک قرار دینا یہ بھی ظلم ہے، اور پیغمبر کو واجب کا تارک قرار دینا یہ بھی ظلم ہے۔ پیغمبر تو نوافل بھی نہیں چھوڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد بھی پڑھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھٹی نماز تہجد کی فرض تھی۔ تو پھر نماز پڑھتے ہیں تو سلام کا جواب نہیں ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اب معلوم ہوا دو میں سے ایک غلط ضرور ہے، ہمارے دونوں غلط ہیں، دونوں ٹھیک نہیں ہیں، من گھڑتے روایت موضوعات ہیں، جتنی بھی یہ موضوعات روایات ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، روایت کہتے ہیں الانبیاء احیاء، انبیاء زندہ ہے، یصلون فی قبورہم یصلون، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین بمانا موت، موت تک عبادت ہے، موت کے بعد عبادت نہیں، عبادت کا سلسلہ ختم، عبادت ہے تو صحیح دنیا کے اوپر ہے بس۔ اور یہ پھر تعویلات کہ یہ تلذذاً ہے، یہ لذت کے اعتبار سے ہے، اس کی کوئی ثبوت قرآن میں نہیں ہے، کوئی ثبوت سنت میں نہیں، یہ اپنی طرف سے من گھڑتے ہیں، انہی کی طرح جو کہتے ہیں مسیح عیسیٰ اور مسیح مرزا، یہ وہ ساری صورتیں شکلیں بنی کھڑی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو یہ بالکل موضوع ہے، جو روایت پیغمبر کے حدیث نہیں ہے اس کو پیغمبر کے ذمہ لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اب ان دو میں سے تو غلط ہوئی، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جا رہا ہو۔ اور باقی جو ہے من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، یہ متنن بھی غلط ہے، سندن بھی غلط ہے، اور آناف کا اصول ہے کہ سند کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے متن دیکھیں گے۔ اگر متن قرآن کے خلاف ہو، سند اس کی بالکل صحیح کیوں نہ ہو، اس کو روایت کو قرآن کے موافق بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ روایت قرآن کے موافق بن گئی، پیچھے چلنے لگ گئی، پھر تو اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر وہ روایت موافقت اختیار نہ کرے قرآن کی تو روایت چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، روایت چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو فوت ہو جائے وہ تو نہیں سن سکتا، ہر جو بھی موت ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، موتا جس کے اوپر موت آ گئی وہ موتا کا فرد بن جائے گا، وہ چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، دنیا والوں کے کلام سلام نہیں سن سکتا، کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ تو لہذا یہ روایت کہتی ہے سنتے ہیں، قرآن کی آیت کہتی ہے نہیں سن سکتے، وہ جو مر جائے وہ نہیں سن سکتا، فوت ہو جائے وہ نہیں سن سکتا، جو دنیا سے چلا جائے وہ نہیں سن سکتا۔ اور عند قبری، جو میری قبر کے نزدیک، عند پورے کلام عرب میں اس کی تعیین نہیں ہے، اگر ہے تعیین تو پوچھو، کوئی تعیین ہماری اصلاح کر دے۔ تعیین عند کی تعیین نہیں ہے کلام عرب میں، عند رتبی تو ہے، مکانی تو ہے، لیکن عند کا مقدار جو ماپ والی ہے، پیمانے والی، یہ نہیں ہے، فٹ ہے یا کلو میٹر ہے۔ اب عند تو بولا جا رہا ہے، یہ قرآن میرے نزدیک پڑا ہے بمنزل اس کیمرے کے، وہ کیمرہ میرے قریب ہے بمنزل اس دروازے کے، دروازہ قریب ہے بمنزل اس گیٹ کے، یہ لاہور قریب ہے بمنزل انڈیا کے، انڈیا قریب ہے بمنزل مشرق کے۔ عند کی کوئی تعیین نہیں ہے،
تعیین کلام عرب میں اس کی نہیں ہے، اس کی تعیین کلام عرب میں بالکل نہیں ہے۔ اندہ جو میری قبر کے نزدیک پڑے پھر تو مسجد نبوی والے قریب ہوئے بنسبت پاکستان کے، پھر تو مسجد نبوی سے بھی سن لیا، پھر مسجد نبوی سے آگے چلے جاؤ، کسی علاقے میں چلے جاؤ، اس سے آگے پھر وہ تو بنسبت اس کے قریب ہوا، اندی تعیین نہیں ہے۔ اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہی تھی یا وفات کے بعد کہی تھی؟ جو بھی پڑھے میں سنتا ہوں خود، با یاد رکھو اس کا جو راوی ہے، یہ راوی بھی اس کا جو ہے وہ محمد بن مروان سدی صغیر ہے۔ باقی اتنا وقت نہیں ہے، اتنا بتا متن کے اوپر مختصر سی آپ کو اندہ کی طرف تعارف کرا دیا کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اند الاسلام، وہاں بھی تو اندہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک یا اندہ مکانی ہوتا ہے یا رتبی۔ اللہ کے ہاں اسلام پسندی کا یہ اندہ رتبی ہے، رتبے کے اعتبار سے، اور باقی جو سند کے اعتبار سے ہے۔ آناف کے اصول ہیں، اول اصول کی کتاب اصول شاشی سے لے کر اوپر اصول تک چلے جاؤ، جو بھی کتابیں ہیں ان کی، آپ دیکھ لیں کہ خبر وعید بھی ہو نا، خبر وعید بھی اس کے اندر بھی 8-9 شرطیں ہیں۔ اگر وہ بھی شرائط کے اعتبار سے صحیح ہو جائے تب فائدہ دے گا عمل کا فائدہ ہوگا۔ اگر خبر وعید صحیح نہیں ہے، ضعیف کمزور ہے، تو وہ بھی عمل کا فائدہ نہیں دیتی۔ عقیدہ تو خبر وعید صحیح سے ثابت نہیں ہوتا، خبر وعید سے ثابت ہوگا تو صرف عمل ہی ہوگا۔ یہ جو مشہور ہے لوگوں کے مابین کہ خبر وعید کمزور ہو نہ کمزور تو عمل میں چل جاتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خبر وعید کمزور عمل میں نہیں چلتی، خبر وعید بالکل صحیح ہو تب عمل میں چلتی ہے۔ عقیدے میں خبر وعید تب بالکل چل ہی نہیں سکتی، عمل کے اندر بھی جب خبر وعید صحیح ہو، قرآن کے مخالف نہ ہو، خبر مشہورہ کے مخالف نہ ہو، اور اس کے راوی مسلمان ہوں، عادل ہوں، ضابط ہوں، یہ ساری شرطیں ان کی عموم بلوہ کے خلاف نہ ہوں، اور باقی بھی کافی ان کی شرائط ہیں۔ جب 6-7 یہ شرائطیں 8 پائی جائیں جب خبر وعید صحیح بھی عمل کا فائدہ دیتے۔ یہ تو خبر وعید صحیح کیا، یہ تو من گھڑت روٹ۔ ان خبر وعید کی شرائطوں میں سے بھی یہ شرط ہے، خبر وعید وہ ہوتی ہے جس کو ہر دور میں ایک نقل کرنے والا ہو، 10 سے جس کے ہر دور میں کم سے راوی ہو اس کو بھی خبر وعید کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو راوی ہے محمد بن مروان سدی صغیر ہے، کذاب راوی ہے، یہ دجال ہے، یہ وہ ہے جب تک صحابہ کو بکواس نہ کرے اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ جب تک حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین ان کے اوپر تبرہ نہ کرے اس وقت تک اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ یہ محمد بن مروان سدی صغیر کذاب، دجال من الدجاجلہ، یہ بڑا دجال ہے، کذاب ہے، اس کی روایت قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں زید بن اسلم، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موضوع روایت کو، من گھڑت روایت کو معمول بہی بنا رکھے وہ بندہ شیطان کا خادم ہے، وہ بندہ شیطان کا خادم ہے۔ جو موضوع من گھڑت روایت کو اپنا معمول بنا لے وہ بندہ شیطان کا خادم ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں خبریں جو ہو جھوٹی، خبر وعید کمزور، اس کو بھی بیان کرنا ہو تو خطیب کو چاہیے پہلے بتا دے کہ یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، لوگوں کو بتائے، پہلے تو بیان ہی نہ کرے۔ ممبر رسول کے اوپر بیان کرنا ہے تو سچی بات بیان کرو، اللہ کا قرآن بیان کرو، اللہ کا قرآن بیان کرو جس کے ساتھ مسجد بھی آباد ہو، دل ویران بھی آباد ہو، دکھ بھی دور ہو، جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی آئیں۔ تو لہذا یہ جو بات ہے کہ قبر کے نزدیک سنتا ہوں، اگر وہ دور ہو تو پھر مجھے پہنچایا جاتا ہے، یہ روایت بالکل جھوٹی، من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ اس کا راوی محمد بن مروان ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، اللہ پاک ان کے شان اور مقام میں یہ بلندی مزید دیتا جائے گا، ان کے مقام ان کی شان میں یہ اللہ مرتبے داخل کرتا جاتا ہے، درجے دیتا جاتا ہے۔ لہذا ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اور یہ ایک روایت دیکھو جی، ام عائشہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک مدفون نہیں ہوئے تھے، اس وقت بغیر پردے کے جاتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، دفن کر دیا گیا ان کو، بعد میں ام عائشہ پردے کی حالت میں جاتی تھی، پہلے بغیر پردے کی حالت میں جاتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدفون ہوئے، اس وقت جب جاتی تھی تو اس وقت پردے کی حالت میں جاتی تھی، کیونکہ ساتھ حضرت عمر جو آ گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ام عائشہ کا بھی نظریہ تھا کہ اللہ کے رسول اور حضرت عمر بھی قبر سے دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ام عائشہ نبی علیہ السلام جب کلے مدفون تھے اس وقت بغیر پردے کے جاتی، جب حضرت عمر مدفون ہوئے اس وقت پردے کے ساتھ جاتی، تو دیکھو جی معلوم ہوا آپ اندر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بھی ان لوگوں کی روایت ہے جو ام عائشہ کے اوپر بہتان تراشیاں کرتے ہیں، جنہوں نے کہا ابھی تک ام عائشہ کو بکواس کرتے ہیں، اور جو آج بھی ام عائشہ کو کہے کہ ام عائشہ عورت اچھی نہیں تھی، قرآن کی آیت آنے کے بعد بھی سبحانک ھذا بہتان عظیم، آج بھی برا کہے، یہ شخص قرآن و سنت کے روح سے قطعاً مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ہے ام عائشہ بغیر پردے اور پردے کے ساتھ جاتی تھی، یہ بھی انہی راویوں کی ہے۔ یہ راوی ام عائشہ کو نعوذ باللہ پاگل ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اماں عقل کی اتنی ناقص تھی، اس کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ اگر وہ مٹی سے دیکھ لیتے اتنا دور تو کیا پردے سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اماں کو نعوذ باللہ من ذالک پاگل ثابت کرنا چاہتا تھا یہ راوی۔ بالکل یہ کذاب اور دجال راویوں کے ہیں جو اماں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسی کذاب روایتیں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، ہم ان کو دیوار کے اوپر مارتے، ہمیں قطعاً قبول نہیں ہے۔ یہ جو ہماری ماں کو بکواس کرے، کتے کی طرح جو بھونکیں، ہمیں وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ یہ من گھڑت سراسر جھوٹ ہے سب کچھ۔ چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انا فتحنا لک فتحا مبینا، جہاد کے بعد اعلان فتح ہو رہا ہے کہ اب فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ بے شک ہم نے فیصلہ کر دیا لکا تیرے لیے میرا پیغمبر، فتح مبینہ صریح فتح کا، لے یغفر لک اللہ، انعام اول معاف کر دے گا تیرے لیے اللہ نے ما تقدم من ذنبے کا، جو گزر چکے ہیں پہلے تیرے گناہوں سے، و ما تاخر، جو مؤخر ہیں۔ بار بار یہ لفظ آئے ہیں ذنبے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ذنب کہتے ہیں گناہ کو۔ کچھ گناہ حقیقتاً ہوتے ہیں اور کچھ گناہ صورتاً ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیغمبر کے ساتھ ذنب کا لفظ ہے یہ صورتاً ہے، وہ کام جو آپ کی شان شیان نہ لائق نہیں ہے، وہ کام پیغمبر سے ہو تو اس کو ذنب سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یہ دوسرا انعام ہے، اور مکمل کرے اپنے احسان کو۔ کون سا احسان؟ یعنی بہت سارے مسلمان آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوں گے، کیونکہ اگر اس وقت لڑائی ہو جاتی تو اللہ لڑا تو سکتا تھا، مسلمانوں کو غلبہ بھی دے سکتا تھا، وہ آگے اللہ خود بیان کرتا ہے۔ لیکن کچھ کمزور مرد عورتیں مسلمان تھے مکہ کے اندر، تم لڑتے، تمہارے ہاتھوں وہ مارے جاتے، بعد میں علم ہوتا تمہیں بہت افسوس ہوتا۔ اور کچھ لوگ اتنے بھی ہیں جو ابھی تک تو کافر تھے لیکن وہ اسلام لے آئے، پھر وہ اسلام سے بھی محروم رہ جاتے۔ اس لیے اللہ نے مکمل کرنا تھا احسان کو علیکہ تجھ پر، یعنی تیرے ہاتھ کے اوپر اللہ نے مسلمانوں کو، لوگوں کو مسلمان کرنا تھا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ تیسرا انعام ہے، رہنمائی کی تیری صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی طرف۔
یعنی نفی مغلوبیت، اللہ نے تجھے غلبہ ہی دے دیا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، مزید اسلام کے اندر ترقی آ گئی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، چوتھا نام اصول غلبیت، اللہ نے غلبہ دیا تجھے، مدد کرتا تیری مدد کی تیری اللہ نے، نصرًا مدد کرنا، عزیزاً وہ مدد کرنے پر زبردست ہے۔ ہو والذی، یہاں بشارت ثانی ہے، اور ایمان مجاہدین حدیبیہ، جو حدیبیہ کے مقام پر مجاہدین تھے ان کے ایمان کی قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ دیکھو 8 صفات، 8 صفات صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو فرمایا ہو والذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل السکینۃ، یہ اتارا سکینے کو، اطمینان کو، فیض غیبی، جہاں فیض غیبی ہو وہاں ارتداد نہیں ہوتا، کیونکہ بعض صحابہ کے دشمنوں نے یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے اور صرف 3-4 پیچھے بچے تھے۔ اللہ ایمان کی صفیاں دے رہا ہے، مہاجر صحابہ کے ایمان کی جو صلح حدیبیہ پر ہے کہ جن کے اوپر غیبی فیض آئے، اللہ کی طرف سے غیبی امداد ہے، وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے، ارتداد نہیں ہو سکتا ان کا۔ فرمایا پہلا غیبی ہم نے یہ اتارا ان کے اوپر سکینہ، ہم نے اطمینان دیا، فیضی غیب حاصل ہوا، فی قلوب المؤمنین، اور مومنوں کے دل میں، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دل میں، لیزدادوا ایمانا، زیادہ کر دیا ایمان کو، ما ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ، یعنی سکینہ نازل کیا مومنوں کے دل میں۔ اللہ صحابہ کو مومن کہہ رہا ہے، اب جو صحابہ کو منافق کہے گا وہ قرآن کی نص کا منکر ہوگا، اب جو صحابہ کو بکواس کرے گا، کتے کی طرح بھوکے گا، بکواس کرے گا، وہ قرآن کی نص کا منکر ہوگا۔ پہلے خدا کو بکواس کرے گا، پھر رسول کو کرے گا، بعد میں صحابہ کو کرے گا۔ میں نے آپ کو کل ایک بات سمجھائی تھی کہ صحابہ کا تذکرہ جہاں بھی اللہ کرتا ہے وہاں صحابہ درمیان میں رہ جاتے ہیں، آگے اللہ اپنا تذکرہ کر دیتا ہے، پھر پیچھے اپنے رسول کا کر دیتا ہے، درمیان میں صحابہ کا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے جس طرح مجھے بکواس کرنے کی اجازت نہیں ہے، میرے رسول کو بکواس کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح میرے صحابہ کو بکواس کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ خبردار، اگر تم میرے صحابہ کو بکواس کرو گے تو پہلے میرا دروازہ گزرو، پہلے مجھے برا بھلا کہنا۔ اگر تم صحابہ کو بکواس کرو گے تو پہلے میرے پیغمبر کو بکواس کرو، بعد میں صحابہ کو کرنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے گئے میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں ضرور ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، ضرور ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے کچھ نہ کہنا، بعد میں میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، تب میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ کے ساتھ بغض کرے گا، بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، کینہ رکھے گا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض و حسد رکھتا ہے، تب صحابہ کے ساتھ رکھے گا۔ اس گالو صحابہ کے ایمان کا اللہ نے گواہی دے دی کہ ہم نے ان کے دل میں سکون اور اطمینان نازل کر دیا، یہ تھے مومن، اور صحابہ جو تھے منافق ان کے دل میں نہیں، ان کو تو اللہ نے سرے سے صلح حدیبیہ میں آنے نہیں دیا۔ جو منافق تھے ان کے دل میں اللہ نے سکونت نہیں رکھی، اطمینان نہیں رکھا، لہذا صحابہ پختہ مومن تھے، پکا مومن تھے۔ جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے وہ ایسے سمجھے اپنے باپ میں شک کرے۔ جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کرے کہ ایمان کے بارے میں صحابہ کے اندر شک کرے، وہ اپنے باپ کے بارے میں شک کرے، تلاش کرے اپنے باپ کو کہ ہو سکے اس کا باپ اصل نہیں ہے، کیونکہ جس کا باپ صحیح ہوگا وہ کبھی صحابہ کے ایمان میں شک نہیں کرے گا۔ او والذی، وہی ذات انزل السکینۃ، جس نے اتارا اطمینان کو، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں۔ منافقین نے اللہ نکال دیے، منافقین کو نکال دیا، مشرکین کو نکال دیا،
مومنوں کے دل میں سکونت اختیار کر دی، مومنوں کے ایمان کی تصدیق کر دی۔ اور تیسری صفت سکینہ اترا وہ بھی دل میں، اور تیسرا لیزدادوا ایمانا، ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ زیادہ کیا اس نے ان کے ایمان کو، زیادہ ہوگا ایمان ان کے ماں ایمان، ان کے ایمان کے ساتھ پہلے بھی ایمان تھا، لیکن جب یہ صلح ہوئی تو ان کے ایمان مزید ترقی میں آ گئے اور مزید ایمان بڑھ گیا۔ تو یہ ایمان مومن کا بڑھتا ہی ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان مزید بڑھتا گیا۔ اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چوتھی صفت اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، زمین کے لشکر اور آسمانوں کے، آسمان کے لشکر اللہ کے ملائکہ کے، زمین کے لشکر صحابہ، زمین کے لشکر صحابہ، جو اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمانوں میں ملائکہ اللہ کے لشکر ہے، زمین میں اس وقت موجودہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ تھے، زمین میں صحابہ اللہ کے لشکر ہیں۔ جس طرح پہلے سپارے میں گزر چکا تھا کہ یہودیوں نے کہا ہم نے اس لیے نہیں مانتے، جبریل ہمارا دشمن ہے باپ دادے کا۔ اللہ نے کہا جو جبریل کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ جو جبریل کو برا بھلا کہے، میکائیل کو کہے، اسرافیل کو کہے، میں اس کا بھی دشمن ہوں۔ لہذا جیسے کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو وہ لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر آئے گی۔ وہ لشکر ہے اوپر والے، ایسے صحابہ لشکر ہے اللہ کے نیچے زمین والے۔ جیسے جبرائیل کو یہودی کہیں تو اللہ کہتے ہیں میں ان کا دشمن ہوں، ایسے صحابہ کا دشمن ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں کے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا لشکر ہے، صحابہ کی جماعت۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، نہیں جی، یہ تو نعوذ باللہ من ذالک آپس میں منافقت اختیار کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میرا لشکر ہے، ایمان بڑھتا ہے ان کا۔ اب اللہ کے لشکر کو ایسا کہہ رہا آپ بھی مسلمان رہ جائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ جاننے والا، حکیمًا بڑی حکمت والا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، داخل کرے گا اللہ مومنوں کو، یہ بدولت اطاعت کی ان کا ایمان بڑھتا ہے، دل میں سکونت ہے۔ جن کے دل میں سکونت ہے، ایمان بڑھتا ہے ان کا، اللہ ایسے لوگ، ایسے مردوں کو اور مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تجری چل رہی ہے من تحتہا الانہار، نیچے جن کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کی اطاعت کے بدولت ان کی کمیاں معاف کر دے گا۔ یکفر اور معاف کر دے گا اللہ عنہم ان سے سیئاتہم، ان کی کمی بیشیاں۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ عند اللہ، اللہ کے ہاں، فوزًا عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھو 7 انعام اللہ نے ذکر کیے، سکینہ فی قلوب المؤمنین 2، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم 3، جنود السماوات والارض 4، جنات تجری من تحتہا الانہار 5، یکفر عنہم سیئات 6، فوزا عظیما 7 انعام اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ 7 چیزوں کا اعلان کیا جو میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں ان کے لیے میں اللہ کی طرف سے 7 چیزوں کے انعام کا ذکر ہے۔ میں 7 چیزوں کا اعلان کرتا ہوں، سکینہ بھی ان کو دوں گا، انہی کے دل میں دوں گا، ایمان بھی ان کا بڑھتا جائے گا، میرے لشکر بھی یہی ہے، میری جنت کے حقدار بھی یہی ہیں، میری معافی کے مستحق بھی یہی ہیں، اور میری کامیابی کے مستحق بھی یہی ہیں۔ 7 چیزوں کا اعلان کیا اللہ نے صحابہ کے بارے میں۔ آپ جو صحابہ کے اوپر حملہ کرے، چاہے حضرت عمر کے اوپر کرے کوئی، یا حضرت ابو بکر کے اوپر کرے، چاہے حضرت عثمان پر کرے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر کرے، چاہے کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کرے یا کسی اور صحابی کے اوپر کرے، وہ یہ حملہ کر کے اسے سمجھے سب صحابہ کے اوپر وہ حملہ کر رہا ہے۔ اور بعض لوگ یہ تان بناتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم دوات لے آؤ، میں چند چیزیں لکھ کے دیتا ہوں، لن تضلوا بعدی،
تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول اس وقت تکلیف کے عالم میں تھے۔ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے لے آؤ قلم دوات لکھوا لو، کچھ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تکلیف میں آپ ٹھیک ہو جائیں بعد میں، کچھ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہم کو کتاب اللہ کی کافی ہے۔ اصل یہ رسول اللہ اس موقع پر جو یہ مانگ رہے تھے یہ صحابہ کا امتحان لے رہے تھے۔ اگر کوئی چیز لکھوانی ضروری ہوتی تو پھر واجباً حکم دیتے اور ضروراً حکم دیتے کہ لے آؤ میں لکھ کے دینی ہے میں نے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ امتحان ہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ضروری حکم ہوتا تو صحابہ کبھی آگے سے یہ نہیں، اسی وقت فوراً دوڑ کر لے کے آتے۔ اصل یہ امتحان لے رہے تھے حسبنا کتاب اللہ۔ تو حضرت عمر نے بھی ساتھ کہا ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ تو اس جگہ کو آ کے پکڑ لیتے ہیں، دیکھو جی حضرت عمر نے مخالفت کر دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مخالفت کر دی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کی۔ اس لیے ہمارے سب صحابہ جان ہیں، ہمارے ایمان ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کی کسوٹی، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کا سانچہ ہے، معیار ہیں صحابہ، ہماری جان ہے۔ حضرت عمر نے اگر بالفرض بقول انہی کے ایسا کیا تھا تو حضرت علی نے بھی تو کہا تھا نا یا رسول اللہ مجھ سے محمد رسول اللہ نہیں میٹا جا سکتا، مجھ سے بھی تو ہم کہتے ہیں جو حضرت علی پر نظر اٹھائے گا اس کی بھی آنکھ نکال لیں گے، حضرت عمر کی طرف آنکھ میلی دیکھے گا اس کی بھی آنکھیں نکال لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے یہ طنز والی بات نہیں ہے، یہ وجوباً یا ضرورتاً حکم نہیں تھا، صرف اللہ کے رسول یہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کیا کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ تو اس قسم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ کے بارے میں اور ڈھونڈنا ذرے ذرے یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے برباد کرنے والی بات ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، یہ اور جن کے دلوں میں سکینہ نہیں ہے وہ منافق ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے سکینہ اتارا تھا ان کو بہشت کی خبریں سنائیں، کامیابی کی سنائیں، لیکن جن کے دل میں سکونت نازل نہیں ہوئی کفر اور شرک کی وجہ سے ایسوں کو یہ منافقوں کو اللہ عذاب دے گا۔ تو صحابہ کا اللہ نے علیحدہ تذکرہ کر دیا، منافقین کا علیحدہ کر دیا۔ صحابہ کو منافق کہنا نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن کو غلط کہنا ہے، اللہ کو غلط کہنا ہے۔ یعذب المنافقین، عذاب دے گا اللہ منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، ظانین باللہ ہے جو گمان کرتے اللہ کے ساتھ، ظن السوء برے گمان، اپنے عقیدوں کی تزکیہ نہیں کرتے، پاک نہیں کرتے اپنے عقیدوں کو، جو صاف مجرم ہے ان کو اللہ عذاب دے گا۔ علیہم انہی کے اوپر دائرۃ السوء، انہی کے اوپر برے دنیا کی بھی وبال آئیں گے، گردش برائی کا گردش بھی انہی کے اوپر ہوگا، دنیا کے اوپر برائی کی گردش بھی انہی کے ہوگا۔ صحابہ کا تو اللہ نے دنیا میں بھی ترا امتیاز اونچا کر دیا تھا اور آخرت میں تو بہت اونچا۔ وغضب اللہ، اور غضب کیا اللہ نے علیہم انہی لوگوں کے اوپر، کن لوگوں کے اوپر؟ جن کے دل میں سکونت نہیں اتارا اللہ نے، منافقوں کے، مشرکوں کے۔ دنیا غضب اللہ، غضب کیا اللہ نے علیہم ان کے اوپر، وَلَعَانَهُمْ اور لعنت کی انہی کے اوپر، وَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کر رکھا واسطے ان کے جہنم، جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ اب دیکھو صحابہ کو 7 چیزوں کا اعلان کیا تھا اللہ نے، صحابہ کے ساتھ 7 چیزوں کا اعلان، لیکن جو منافق کافر تھے ان کو ساتھ اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ پاک ان کو جہنم میں عذاب دے گا، اللہ کا غضب اترے گا، ان پر اللہ کی لعنت آئے گی، ان کے اوپر وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے یاد ہے جملہ مترجہ تاکیدیہ، اور اللہ ہی کے لیے تاکید ہے، یہ جملے مترجہ کی اعادہ ہو رہا ہے اس کا پہلے کا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ
اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے والارض اور زمین کے، وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً زبردست حکیماً حکمت والا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ بیان دعویٰ ہے فریضہ نبویہ، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو میرا پیغمبر شاہدہ، حق بتانے والا، حق کی گواہی دینے والا، لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانے والا، و مبشرا اور اس حق کو جو مانتا جائے اس کو خوشخبری سنانے والا بہشت کی، و نذیرا جو نہیں مانتا ان کو جہنم کی خوشخبری سناتا جا، خبر دیتا جا، ڈراتا جا ان کو۔ لتؤمنوا، یہ فریضہ امت، کچھ فرائض ہیں پیغمبر کے، فریضہ نبویہ یہ تھے کہ لوگوں کو حق بتائے، ماننے والوں کو خوشخبری سنائے، نہ ماننے والوں کو ڈرائے۔ اور لتؤمنوا باللہ، یہ فرائض امت، امت کے جو فرائض ہیں، امت کا کیا کام ہے؟ امت کا یہ لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے۔ لتؤمنوا باللہ، تم ایمان لے اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وتعزروہ اور امداد کرو رسول کے ساتھ مل کے، وتوقروہ اور اس پیغمبر کی تم عزت کرو، وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا اور تم پاکیاں بیان کرو اللہ کی صبح اور شام، کنایہ ہے ہر وقت۔ اے امت والے ہو، تمہارے ذمہ ہے اللہ پر ایمان لے آنا، رسول پر ایمان لے آنا، رسول کی امداد کرنا اور رسول کی عزت کرنا، یہ تمہارے ذمہ ہے، اور اللہ کی صبح و شام پاکیہ بیان کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ یہ فرائض امت۔ ان الذین، یہاں سے ترغیب، ان الذین بے شک وہ لوگ، یبایعونک جنہوں نے بیعت کی تو اسے، یہ بمانا ماضی کے معنی میں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی آپ سے، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اصل میں بیعت کی تھی اللہ سے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ فمن ناکسا، جس نے توڑا کیے ہوئے معاہدے کو، فإنما ینکس علی نفسہ، بے شک اس کے معاہدے کا جو توڑنا ہے علی نفسہ، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ ومن اوفا، جو پورا کرے بما، اس چیز کو، عہد علیہ اللہ، جس پر انہوں نے اللہ کو وعدہ دیا، فسیؤتہ اجرا عظیما، ان قریب دے گا اس کو اللہ اجر بہت بڑا۔ سیقول، یہاں سے زجر ہے منافقین کے لیے، جو وعدہ توڑیں گے ان کے اوپر وبال آئے گا، جو وعدہ مکمل کریں گے ان کو اللہ بدلہ دے گا۔ سیقول، زجر ہے منافقین کے لیے، ان قریب کہیں گے تیرے لیے مخلفون، پیچھے رہنے والے، من الاعراب، جو دیہاتی ہیں، اور منافق جو پیچھے رہ گئے تھے، شغلتنا، مشغول کر دیا ہم کو، اموالنا، مال ہمارے، واہلونا اور ہماری اہل ہم کو، فاستغفر لنا اور استغفار کر دے تو ہم کو، ہمارے لیے تو معافی مانگ، اللہ سے ہمیں معاف کر دے۔ منافقوں کے بارے اللہ بتا رہا ہے کہ میرا پیغمبر جب آپ واپس جائیں گے اس وقت اعرابی منافق آ جائیں گے اور بہانے بنائیں گے، یہ منافقوں کا طریقہ تھا، وہ بہانے بناتے تھے جب چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے، وہاں نماز پڑھتے، وہاں بیٹھ جاتے، جو پیچھے رہ جاتے ان کے عذر سنتے، اور سن کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جاتے پھر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اب جب آپ واپس جائیں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور وہ یہ بہانے بنائیں گے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا، وہ کہیں گے شغلتنا اموالنا، ہمارے مال نے ہمیں مشغول کر دیا، یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں ابھی جاتے ہیں، بس کیا کریں، آخر جانور بھی تو اللہ کا مال ہے، ان کا بھی تو کھانے پینے کے کرنے پڑتے، یہ مالوں کو سنبھالتے ہم رہ گئے، اس لیے یا رسول اللہ کیا کریں۔ اور وَأَهْلُونَا، اور ہماری اہلوں نے ہمیں مشغول کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نکلنے لگتا تھا وہ کپڑے سے، ابا میرا دل تیرے بغیر نہیں لگتا، کیا کرے یا رسول اللہ، آخر معصوم بچے بھی ہیں، آپ چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ میں نکلنے لگا تھا، معصوم پیچھے سے آ کر میری قمیض پکڑ لی، ابا تو نے نہیں جانا، ابا تو نے، روتا تھا، دل میرا بڑا کمزور تھا یا رسول اللہ، میں اب معصوم کو چھوڑ کے کیسے آتا۔ یہ ہوتے ہیں نا بہانے، منافقین بڑے بہانے بناتے ہیں۔
تو ہماری آل والوں نے ہمیں مشغول کر دیا، بچوں میں رہ گئے، فلاں بیوی نے ایسے کہہ دیا، وہ بیمار تھی، تکلیف تھی، یہ ہے، فاستغفر لنا، پس آپ استغفار کریں ہمارے لیے، ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے۔ یقولون کہتے ہیں وہ بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، کہیں گے وہ اپنی زبانوں کے ساتھ، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دل میں نہیں ہوگا، جو ان کے دل میں نہیں ہوگا وہ کہیں گے اپنے زبانوں کے ساتھ۔ 2 منٹ صبر کر جاؤ، انشاءاللہ 2 منٹ کے بعد پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا 2 منٹ صرف۔